ہر وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، سایہ ہو گیا، بندش ہو گئی ہے، ہر وقت اسی چکر سے ہم نکلتے نہیں ہیں۔ اللہ پر توکل رکھیں، وہ رزق دیتا ہے، وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے، وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے، بندوں کو آزماتا بھی ہے، بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے۔ اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش میں بھی پورا اترنے کی کوشش کریں اور اسی کے حضور دامن پھیلائیں۔ جب مشکلیں آ جائیں تو مسلح بچھا لیں، کسی بابے کے پاس نہ جائیں۔ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ سامنے اب چیزیں آ رہی ہیں، بڑے گندے اور غلیظ قسم کے لوگ ہیں، ان کی نظروں میں غلاظت بھری ہوئی ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کے ہجوم سے کبھی متاثر نہ ہوں کہ فلاں وہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنے لوگ آ رہے ہیں، کچھ ہے تو آ رہے ہیں، تو جو بت خانوں میں جا رہے ہیں اتنے لوگ تو کچھ ہیں تو جا رہے ہیں، کیا مطلب یہ کوئی اب معیار ہے؟ تو جب کوئی مصیبت بنے، مصلح بچھا کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں، نوافل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، منت مان لو، روزوں کی منت مان لو، نمازوں کی منت مان لو، صدقہ کرنے کی منت مان لو، اور اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کرواؤ، غریبوں میں آپ رزق بانٹو، اس سے برکت ہوگی، اس سے پریشانیاں دور ہوں گی۔ رزق کم ہو گیا ہے تو غریبوں کو دو، لگتا ہے غریبوں کو دو گے تو اور کم ہوگا، نہیں، جب دو گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ کو برکتیں نصیب ہوگی، اس کے راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ گناہ اس سے جڑتے ہیں، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو مصیبت آئی تو بابے کے پاس بھاگ گئے، جو فاسق اور فاجر اور مشرکانہ عقائد رکھتا ہے اس کے پاس بھاگ گئے، تو پھر ایک مصیبت بھی سہی اور ایک اپنا ایمان بھی اجاڑا۔ اس لیے اس مصیبت سے جو باطنی فوائد ملیں گے، جو روحانی مرتبے بلند ہوں گے، ان کو حاصل کریں۔ تو غیرت کے ساتھ جینے کا ڈھب ہم سیکھیں، مت ایسے لوگوں کے پاس جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا، گھر سے برکت اٹھ گئی، تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیے۔ میاں جھوٹ چھوڑ دو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے، تمہارے گھروں کے دور چلے گئے۔ تم نے گھر میں تعویذ باندھ دیا، گھر میں ہنڈیا بھی الٹی لٹکا دی، تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں، تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا۔ تمہاری بتیاں جلانے سے، تعویذ لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے، فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے۔ تو جھوٹ چھوڑو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ہم بیماری اور ہے، علاج اور کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو کام ہی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویذ لینے دوڑ پڑتے ہیں، اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آ گیا، ورنہ چل جانا سی تعویذ۔ چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا، وہ تو بیٹھا اسی کام کے لیے ہے۔ اس نے تو پیٹرن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے، 10 اس کو دینے ہیں، 15 اس کو دینے ہیں، وہ تو کام ہی یہ کرتا ہے۔ اور وہ کہے کہ نہیں بابا، تیرے گھر میں جھوٹ ہے، تیرے رزق میں ملاوٹ ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو سجدہ ریز نہیں ہوتا، تیرے یہ خرابیاں، تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا؟ جب مشکل ہوگی تو مصلے پہ سر جھکائے گا، بابا تو بھوکا مر جائے گا۔ اس لیے بابا کہتا چنگا ہو گیا تم آیا ویلے سر آ گئے، نہیں تو یہ چل جانے تھے، تبھی تو کچھ رہنا ہی نہیں تھا۔ پھر مریض بن جائے، ہر اتوار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے۔ چھوڑو بابوں کو، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بنا لو، دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی۔ جھوٹ نہ بولو، فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے۔ ہر بار جھوٹ بولیں گے، 1 میل 1 میل 1 میل 1 میل، ذرا سوچے نا، ہر بندہ یہاں بیٹھے سوچے ہمارے فرشتے کتنے کو دور ہو چکے ہوں گے۔ سویر سے لے کر جھوٹ ہی جھوٹ، روز کتنا اور پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو، کریم وہ اتنا ہے، فرشتوں کو حکم کرے گا واپس جاؤ، اس کے گھر کے اوپر اپنے پر ڈال دو۔ یا اللہ، اس سے تو بدبو دی اور ہم یہاں تک آئے، کہا توبہ کر دیا، اس گھر میں خوشبوؤں کے بسیرے ہو گئے۔ تو جھوٹ سے توبہ کرو، یہ علامت ہے نفاق کی۔ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، جو بندہ عادی جھوٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ چسکا لگ گیا ہوتا ہے نا جھوٹ بولنے کا۔ نشہ لگ جائے کسی کو تو نشہ اتنی جلدی چھٹتا تو نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے۔ گھر کے برتن بیچ دیتے ہیں نشے والے، لیکن اس کے باوجود چھٹتا نہیں ہے۔ لیکن جو ہے وہ کوشش کر کے جب چھوڑ لیں گے، سچی توبہ جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ سچ میں طمانیت ہے اور جھوٹ میں جو ہے وہ ریبہ فرمایا گیا، جھوٹ کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے،
اندر کی بے قراری ہے. اس لیے سچائی کی طرف آؤ. اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیا کریں. لیکن ان سب کے باوجود اگر مشکلات آ جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں. مشکلیں، آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو آئی ہیں. حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے. تو ہم ایک دن کا فاقہ آ جائے، تھوڑا سا کاروبار نرم ہو جائے تو بابوں کے پاس بھاگ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ آزمائش سہیں، برداشت کریں. تو اوپر نیچے یہ دن بدلتے رہتے ہیں، دن پھرتے رہتے ہیں. ہر وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، سایہ ہو گیا، بندش ہو گئی ہے. ہر وقت اسی چکر سے ہم نکلتے نہیں ہیں. اللہ پر توکل رکھیں. وہ رزق دیتا ہے، وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے، وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے. بندوں کو آزماتا بھی ہے، بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے. اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش میں بھی پورا اترنے کی کوشش کریں اور اسی کے حضور دامن پھیلائیں. جب مشکلیں آ جائیں تو مسلح بچھا لیں. گھر کے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ مشکل آ گئی ہے، لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا، چلو مسلح بچھاؤ. اگر بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہوں، نوافل ادا کر کے رب کے حضور دعا مانگ رہی ہوں، بیٹے بھی دعا مانگ رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا مانگ رہے ہوں، تو کیا اللہ خالی موڑ دے گا؟ تو زیادہ سے زیادہ نیک مجالس کے اندر شامل ہو جائیں. تو بالخصوص میں اپنے پیر بھائیوں کو پابند کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بھی پابند کریں، کسی بابے کے پاس نہ جائیں. یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ سامنے اب چیزیں آ رہی ہیں، بڑے گندے اور غلیظ قسم کے لوگ ہیں. ان کی نظروں میں غلاظت بھری ہوئی ہے اور جو ہے وہ لوگوں کے ہجوم سے کبھی متاثر نہ ہوں کہ فلاں وہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں. لا یسیر الباطل حقا بکثرت المتمسکین بہ. اگر کسی جھوٹ کے ساتھ، کسی باطل کے ساتھ زیادہ لوگ وابستہ ہو جائیں تو اس وابستگی سے باطل حق نہیں ہو جاتا. لوگ کہتے ہیں جی اتنے لوگ آ رہے ہیں، کچھ ہے تو آ رہے ہیں. تو جو بت خانوں میں جا رہے ہیں اتنے لوگ، تو کچھ ہیں تو جا رہے ہیں. کیا مطلب یہ کوئی اب معیار ہے؟ تو جوہلا کا جمع ہونا، جوہلا کا کہیں جانا، یہ معیار نہیں ہے. معیار جو اللہ رسول نے دیا ہے ہمارے نزدیک بس وہی ہے. تو جب کوئی مصیبت بنے، مصلی بچھا کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں، نوافل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، منت مان لو، روزوں کی منت مان لو، نمازوں کی منت مان لو، صدقہ کرنے کی منت مان لو، اور اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کرواؤ. غریبوں میں آپ رزق بانٹو، اس سے برکت ہوگی، اس سے پریشانیاں دور ہوں گی. رزق کم ہو گیا ہے تو غریبوں کو دو. لگتا ہے غریبوں کو دو گے تو اور کم ہوگا، نہیں. جب دو گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ کو برکت نصیب ہوگی. اس کے راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں خاص طور پہ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں اور مختلف جو ہے وہ چینلز کے اوپر ان کو سامنے لایا جا رہا ہے. تو ان لوگوں سے اپنے دامن کو چھڑائیں اور صالحین کی صحبت کو اختیار کریں. صالحین کی صحبت سے آپ کو نور ملے گا، روشنی ملے گی. آزمائش ٹل جاتی ہے تو پھر بھی، ورنہ اس میں استقامت کی توفیق مانگیں. چونکہ جو بلا پر صبر کرتا ہے اسے بھی اجر دیا جائے گا. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اہل بلا کو قیامت کے دن جو صلہ دیا جائے گا تو دوسرے لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ گناہ اس سے جڑتے ہیں، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے. تو مصیبت آئی تو بابے کے پاس بھاگ گئے، جو فاسق اور فاجر اور مشرکانہ عقائد رکھتا ہے اس کے پاس بھاگ گئے. تو پھر ایک مصیبت بھی صحیح اور ایک اپنا ایمان بھی اجاڑا. اس لیے اس مصیبت سے جو باطنی فوائد ملیں گے، جو روحانی مرتبے بلند ہوں گے، ان کو حاصل کریں. تو غیرت کے ساتھ جینے کا ڈھب ہم سیکھیں، مت ایسے لوگوں کے پاس جائیں. اللہ آپ کو مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والد گرامی مجھے انگلی سے لگا کر کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے. تو بوڑھے بزرگ جو مسجد میں جانے سے قاصر تھے وہ گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوتے تھے، اور عموماً ظہر کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی. آج گھروں سے پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو تو ملیں گی، لیکن قرآن کے نغمے موقوف ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے برکت روٹ گئی ہے. دولت کی فراوانی کے باوجود، وسائل کی کثرت کے باوجود
اسباب آسودگی حاصل ہونے کے باوجود نہ آسودگی ہے، نہ سکون ہے، نہ طمانینت ہے، نہ برکت رہی، اس لیے کہ ہمارے گھروں سے قرآن رخصت ہو گیا۔ آج صبح اٹھ کے فیس بک کا چہرہ تو دیکھتے ہیں لیکن قرآن کا نقشہ نہیں دیکھا جاتا، تو برکت کے قافلے گھروں سے رخصت ہو گئے اور گھر برکتوں اور رحمتوں سے خالی ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم نے گھروں میں برکتوں کو واپس بلانا ہے، رحمتوں کو اپنے گھروں میں واپس لانا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے گا۔ پھر گھر میں آسیب کا سایہ نہیں ہوگا، ٹونا اور جادو نہیں ہوگا، پھر کسی بابے اور ملنگ کے پاس جا کر کے آپ کو اپنے مسائل نہیں بتانے پڑیں گے۔ آپ کے گھر میں قرآن ہے، سارے دکھوں کا علاج اسی مرشد کے پاس ہے، ساری مصیبتیں اور ساری مشکلیں اور سارے مصائب اسی قرآن کے دامن سے دور ہوتے ہیں اور اسی قرآن سے وابستگی سے گھر میں برکتیں اترتی ہیں۔ پھر آپ کو نہ آسیب، نہ جادو، نہ ٹونا، اور نہ کسی نے کوئی بندش کی ہے، نہ کسی نے کوئی مسئلہ کیا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے گھروں پہ رحمتوں کے سائے ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے گھروں میں قرآن جب تلاوت ہوگی تو رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ تو جب رحمتوں کے فرشتے تمہارے گھر میں اتریں گے تو پھر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بندش، کوئی دکھ آپ کے گھروں میں نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کیجئے۔ دیکھیے یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اکثر گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول رہا، اور جو دن باقی ہیں ان ایام میں تلاوت کلام مجید کا معمول باقی رہے گا، تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ پورا سال ہمارے گھروں میں معمول باقی رہے، ہماری صبح کا آغاز ہی قرآن مجید کی تلاوت سے ہو، بیٹیاں بھی قرآن کھول کے صبح بیٹھ جائیں اور بیٹے بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، بوڑھے بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، جوان بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، تو مجھے بتائیے کہ کتنی رحمات اور کتنی برکات کا گھروں میں نزول ہو۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو کبھی بھی ترک نہ کیجیے، چاہے روز کے 2 صفحے پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو باقی رکھیے، اور اگر اللہ آپ کو نصیب کرے تو اس کو مفہوم اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ قرآن کا جو ہمارے نام پیغام ہے وہ بھی ہم سمجھ پائیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے اور ہمیں کیا میسج دے رہا ہے، تاکہ ہماری زندگیاں اس پاکیزہ کتاب کی روشنی اور کتاب کے اجالوں میں بسر ہو۔ اور یہ کتاب اللہ کا تیسرا حق ہے کہ اس کو مفہوم و مطلب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے رب کا ہمارے نام پیغام ہے۔ آپ کے کسی دوست کا، کسی ملنے والے کا آپ کے نام خط آ جائے اور وہ اس زبان میں ہو جو زبان آپ نہ جانتے ہوں، تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک اس کے مندرجات سمجھ نہیں لیتے، کسی ایسے شخص سے وہ مضمون جان نہیں لیتے جو وہ زبان جانتا ہو۔ تو ہمارے رب کا ہمارے نام یہ میسج ہے، ہمارے نام یہ پیغام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، تو ہمیں اس کو سمجھے بغیر چین کیوں آ گیا ہے؟ تو ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا ہے، کن امور کا حکم دے رہا ہے اور کن باتوں سے ہمیں روک رہا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو اس انداز سے تلاوت کریں گے اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہماری زندگی خود بخود تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کتاب زندہ ہماری زندگی کے اندر اجالے اور روشنیاں ڈال دے گی اور ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ دکھائے گی، چونکہ اس کے عجائبات۔ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، فقال، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر کوئی اجنبی شخص تو نہیں، تمہارے اندر کوئی غیر تو نہیں، خاص ہی ہو نا، یہ نہیں کوئی اہل کتاب سے تو نہیں؟ میں نے کہا حضور کوئی نہیں، سارے اپنے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا دروازے کو کنڈی لگا دو، پھر فرمایا ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ سارے اپنے ہو، سارے اپنے ہیں، کوئی غیر تو نہیں؟ نہیں، کنڈی لگا دو، لگ گئی کنڈی۔ کب ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ اب اگلی بات سنو، اللہ کے محبوب نے فرمایا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اے اللہ تیری تعریفیں ہیں، تو نے مجھے حق کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ مبعوث کیا، تو نے وعدہ کیا ہے، مجھے حکم دیا اس کلمے کی تبلیغ کا،
اس کے پیغام کی نشر و توزیع کا، اس کلمے کے نور کو ایک ایک سینے میں اتارنے کا مالک میں نے وہ اتارا اور میں نے اس پیغام کو پہنچایا۔ مالک پھر تو نے اس کلمے کے حاملین کے لیے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے، اور تو وعدے بھی سچے کرتا ہے، تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، تو وعدے پورے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ ثم قال، پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا، بشارت ہو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہاری خطائیں معاف کر دی، اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے۔ تو صحابہ کو اللہ کے محبوب نے بشارت دی۔ ایک اور روایت سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے، بلکہ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں، کچھ وقت نہیں لگتا، نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا۔ اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن کسی کام کو جائیں گے تو رحمت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ و سماویہ سے، دشمنوں کے حسد سے، مبغضین کے بغض سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ 1 سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکیں، اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ سورۃ فی القرآن 30 آیہ، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، یہ سورۃ الملک ہے، 30 آیتیں ہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے، یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی، آفات و بلیات سے بچے رہیں گے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ غفران و رحمت سے مالا مال فرما۔ لوگ کہتے ہیں کہ الو آ گیا، اور جہاں الو ہوتا ہے وہاں اجاڑ ہوتا ہے، یہ بربادی کی علامت ہے۔ الو استعارہ بنا لیا بربادی کا، اور یہ ہمارا خود ساختہ ایک تصور ہے کہ جس جگہ پہ الو بولیں، الو بیٹھیں تو وہاں بربادی آ جاتی ہے۔ عجیب فلسفہ گھڑ لیا، الو کے بولنے سے بربادی کیسے آئے گی؟ اور اندر کا نفس الو بن گیا تو پھر بربادی آئے گی۔ اس کو دیکھو کہ وہ خراب تو نہیں ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ایک گھر میں صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے، پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، سارا دن گھر کے اندر محبت، چاشنی اور پیار سے افراد خانہ کا وقت گزرتا ہے۔ کمائی کر کے لانے والا گھر کا کفیل رزق حلال لا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، نظر کی پاکیزگی اور خیالوں کی طہارت کا سامہ ہوتا ہے۔ شام کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، دہلیز پہ آنے والے سائل کو جھڑکا نہیں جاتا، مہمان کی عزت کی جاتی ہے،
تکریم دی جاتی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی مہک پھیلی ہوتی ہے گھر میں. گھر کے اندر درخت پر 100 الو بھی بیٹھ جائیں اس گھر میں بربادی نہیں آئے گی. اور ایک گھر میں اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، افراد خانہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، قرآن کبھی کھول کے کسی نے نہیں دیکھا، سجدے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی، تو گھر کے اندر جو مرضی رکھ لیں برکت نہیں ہوگی. میاں یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ تھا، لیکن تم نے لگا دیا الو کے کھاتے کہ الو بیٹھ گیا یہ سب کچھ بربادی ہوئی. تم نے وعدے توڑے، تم نے لوگوں کو 2 نمبر مال دیا، اس لیے تمہاری فیکٹری برباد ہوئی، اس لیے تمہاری دکان نہیں چل رہی کہ تم کہتے کچھ ہو دیتے کچھ ہو. ایک مرتبہ جو دھوکہ کھاتا ہے وہ دوبارہ تمہاری دکان پہ نہیں آتا. یہ الو کا کام نہیں ہے، یہ تمہارے نفس کے الو کا کام ہے. لیکن تم نے الو پہ مڑ کے کسی منحوسہ، یہ فلاں منحوسہ ہماری دکان پہ آئی صبح، آج سارا دن گاہک ہی نہیں آیا. کیا فلسفہ تم نے تراشا؟ تو فرمایا ولا حامہ، الو بھی کوئی چیز نہیں، ولا سفرا، اور نہ ہی سفر کا مہینہ کوئی چیز ہے کہ آپ سفر کے مہینے کے نام لگا کر کے کسی چیز کا انکار کر دیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے جو تمہیں نصیب ہوتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے، تمہیں بہتری عطا کرنا چاہے، فلا راد لفضلہ، اللہ کے فضل کو کوئی واپس بھی نہیں کر سکتا، لٹا بھی نہیں سکتا، اللہ کے فضل کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا. سارا زمانہ لگ جائے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ کی نصرت اسے نصیب ہو، کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. سارا زمانہ کسی کو فائدہ دینے میں لگا رہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو ایک ذرے کا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. ایسا ہوتا ہے نا کہ مریض بہت دولت مند ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ علاج گاہ میں اس کو پہنچا دیا گیا، ہر وقت 5-6 ڈاکٹر اوپر کھڑے ہیں، ایک ایک سانس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی مشینوں کے اندر ایک ایک چیز کا ہر وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن موت آئی تو سارے ڈاکٹر ایک سانس کی بھیک بھی نہیں دے سکتے. اور دوسرا بیمار پڑا ہے، ہاسپٹل والوں نے بھی جواب دے دیا، اس غریب کو کسی پرواہ نہیں کی ہے، اس کو باہر جھاڑے میں پھینک دیا، میرا مالک شفا دینا چاہے تو اسے عطا کر دے. شفا اللہ کے پاس ہے، موت اللہ کے پاس ہے، زندگی اللہ کے پاس ہے، خیر اللہ کے پاس ہے. وہ جس کو جو چاہے عطا کرے. اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. وہ چاہے تو ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. اس کے چاہنے سے ہے اور اس کے نہ چاہنے سے نہیں ہے. اس لیے اس کے چاہنے سے خیر ملتی ہے، اس کو خیر چاہے تو خیر ملتی ہے، اور اگر وہ کسی کی خیر نہ چاہے. مکے کی سرزمین سے جب حضور نے دعوت کا آغاز کیا تو بڑے تھوڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے ابتداً اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور ان لوگوں میں 2-4 لوگ چھوڑ کے باقی سارے لوگ انتہائی غریب تھے، اور غلاموں کی ایک تعداد تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور پھر عزیمت کی داستان رقم کی. 13 سال کی مسلسل تگ و تاز کے بعد جب یہ قافلہ سخت جاں یہاں سے رخصت ہو کے مدینے پہنچا تو اللہ نے ان کے سینوں میں، اہل مدینہ کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کی، تو مسلمانوں کی ایک معقول تعداد بن گئی. اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جو بدر کے مقام پہ ہوا، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. یہ تعداد کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، کیونکہ وہ 1000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے.
اور یہ جو 313 تھے یہ بھی مسلح نہیں تھے سارے، 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے اور باری باری سوار ہوتے تھے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ وہ تلواریں بھی سلامت نہیں تھیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کو دندانے پڑے ہوئے تھے، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی۔ اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے مدینے سے نکلتے ہوئے کھجوروں کی شاخیں توڑ لی۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ یہودی اور عیسائی اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے اس گزرتے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کے کہنے لگے، مسلمانوں تمہارے پاس تو آلات حرب و ضرب ہیں نہیں، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ کون سا اسلحہ ہے تمہارے پاس؟ جنگیں تو اسلحے سے لڑی جاتی ہیں، اسلحہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو مسلمانوں نے جو جواب دیا اس کو مورخ اسلام حفیظ جلندری نے اپنے شاہ نامے میں لکھا۔ حضور بھی چادر رحمت اوڑے اوڑے آگے جا رہے تھے، انہوں نے اشارہ کیا حضور کی طرف اور کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ 16 رمضان کو یہ قافلہ بدر کے مقام پہ عمیر کی نظروں سے گزر رہا تھا اور اس نے ابو جہل کو جا کے رپورٹ دی کہ وہ 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، یعنی 300 سے اوپر یا کچھ نیچے ہیں۔ اور عمیر نے کہا کہ میں وادیاں اور ٹیلے بھی دیکھ آیا ہوں، پیچھے کمک بھی نہیں ہے، آلات حرب و ضرب بھی تھوڑے ہیں۔ ابو جہل پہلے بڑا متکبر تھا، سرکشی تمرد اس کا اور بڑھ جاتا ہے۔ صنادید قریش کو بلا کے کہتا ہے میں پہلے ہی کہتا تھا نا کہ 360 خداؤں کے ساتھ ایک خدا کا مقابلہ ہی کیا ہے، اب دیکھ لو کتنی تعداد ہے اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ صبح لڑائی لڑوئی کوئی نہیں ہونی، رسیاں اکٹھی کرو، انہیں پکڑیں گے، اونٹوں سے باندھیں گے، جکڑیں گے اور لے جائیں گے مکے میں، دنیا کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے۔ یہ ایک نیا دین لے کے آئے تھے۔ رعونت برے جب اس نے یہ جملے کہے تو عمیر جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دیکھ کر کے آیا تھا اس نے کہا میری ایک بات بھی سن لو۔ اس نے کہا کہ اے قریش کے سردارو، تم یہ مشاورت کر رہے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو، صبح لڑائی نہیں ہونی، ان کو پکڑیں گے اور جکڑیں گے، لیکن میں تمہیں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ اب سنیے لفظ عمیر کے جو ابن حشام نے لکھے ہیں۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْمَنَايَا تَحْمِلُ الْبَلَايَا، اے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ میری موتیں اٹھا کے لے آئی اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے بندے تمہارے مر جائیں تو پھر تمہارے جینے پہ بھی افسوس۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میں کہتا ہوں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ۔ پھر اگلے دن عظیمت کی جو داستان حضور کے غلاموں نے رقم کی، میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہا۔ 5000 فرشتہ اترا، اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور مسجد عریش میں ہیں اور بار بار کہتے ہیں ایسی دعا نہ آج تک کسی نے مانگی ہے اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے، ناز والی دعا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ میں نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے، لیکن پوری کائنات میں تیرے نام لینے والے بس یہی 313 ہیں، میں نہیں کہتا تو انہیں بچا لے، لیکن مالک سن لے اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور کی چادر سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے پیٹھ پہ آ جاتی، میں اس چادر کو اٹھا کے پھر سر پہ رکھتا اور کہتا ہے حسبک یا رسول اللہ، حضور بس کرو بس کرو، بس اللہ کی مدد آ جائے گی، لیکن حضور روئے جا رہے ہیں اور یہ دعا مانگے جا رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا۔ عجیب رنگ ہے، کہتے پھر اچانک حضور نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے ابشر یا ابا بکر،
ابو بکر مبارک ہو، حاذا جبریل، یہ جبریل آ رہا ہے، آخذم بانان فرسہ، گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی ہے اور سامنے والے دانتوں پہ غبار جمع ہوا ہے، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے وہ مسلمانوں کی مدد کی، وہ داستانیں رقم ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ پھر غزوہ تبوک بھی ہوا، پھر غزوہ احد بھی ہوا، غزوہ حنین بھی ہوا، جنگ احزاب کا مارکہ بھی لگا۔ اللہ اکبر۔ جنگ خیبر بھی بپا ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، سرخروئی دی۔ پھر وہ وقت بھی آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ آپ یروشلم آ جائیں، اللہ نے بیت المقدس کو فتح عطا کر دیا۔ اللہ نے یہ لمحے بھی مسلمانوں کو نصیب فرمائے کہ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس کی آزادی کا مجدہ ملا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے 4 سپہ سالاروں کے ساتھ جابیہ کے مقام پہ حضرت عمر کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے، اور یہودی اور عیسائی بھی مسلمانوں کے امیر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلے نا تو آپ نے ایک غلام ساتھ لیا اور ایک اونٹنی لی، اور سواری باری باری کرتے تھے۔ جب قریب آیا نا یروشلم تو غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی، حضرت عمر کی نکیل پکڑنے کی آگے۔ غلام نے عرض کی حضور میں اپنی باری چھوڑتا ہوں چونکہ اب دشمنوں کا علاقہ آ گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں، میں نکیل پکڑوں گا۔ جب مسلمان قریب آئے نا اور حضرت عمر کو دیکھا تو یہودی عیسائیوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا حضرت عمر کو، تو کہا اس کی تو بڑی دعائی تھی، ہم سمجھتے تھے کوئی قریشی سردار ہوگا، یہ تو غلام ہے، کوئی اس سے زیادہ حسین تو اس کا نوکر ہے جو نکیل تھامے آگے چل رہا ہے، یہ کیسا ہے مسلمانوں کا امیر؟ تو مسلمانوں نے کہا تم دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا امیر وہ نہیں ہے جو سواری پہ سوار ہے، ہمارا امیر وہ ہے جو نکیل تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل، سواری پہ غلام آیا، یہ اسلام نے صرف منظر پیش کیا۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کہا کہ لشکروں کو پیچھے بھیج دو، یہ جو استقبال کرنے ہیں انہیں پیچھے بھیج دو، اور ان کے گلے میں باہیں ڈالی، اور حضرت عمر رو پڑے، اور پھر کہا ذرا آؤ نا کسی ایک طرف چلیں۔ اب جدھر جائیں تو لوگ دیکھ رہے تھے، ایک درخت کی اوٹ میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ، اللہ اکبر، ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کے حضرت عمر روئے، اور رو کے حضرت عمر نے کہا کہ سنو ذرا لفظ، کہا انا کنا اذل قوم فاذن اللہ بالاسلام، کہا ابو عبیدہ ہم ذلیل لوگ تھے، ہمیں محمد عربی کے جوڑوں نے عزت دی ہے، ہم غریب لوگ تھے، ہم ذلیل لوگ تھے، ہمیں عزت دی ہے تو محمد عربی کی غلامی نے دی ہے۔ اللہ، اور اقبال نے اسی فلسفے کو جو ہے وہ نچوڑ کے رکھ دیا، وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ کہتا ہے تو میرے پیارے محمد کو ہو جا، سارا زمانہ تیرا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصیٰ میں گئے اور جا کہتے این البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال حبشی آئے، فرمایا بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے کہا کہ مجھے معاف کیجئے، یہ کسی اور کو کہیے۔ تو لوگوں نے کہا بلال اللہ کا خوف کرو، امیر المومنین کی بات مانو۔ حضرت بلال حبشی بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت، آپ کھڑے ہو گئے صخرہ کے پاس اور اذان دینا شروع کر دی۔ میں نے روایت میں پڑھا کہ لہجہ دہلتا ہے کہ جب حضرت بلال کی آواز بلند ہوئی نا اذان میں، تو عمر کی آواز چیخوں میں اس سے بھی بلند ہو گئی، اور حضرت عمر رو پڑے۔ حضرت عمر روئے تو سارے صحابہ رو رہے، پوری مسجد اقصیٰ صحابہ کی چیخوں سے گونج رہی ہے، ادھر بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر صحابہ رو رہے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بغیر ما عزنا اللہ بہی اذلنا اللہ، کہا ہمیں عزت ملی ہے حضور کے صدقے، اور اگر ہم نے حضور کے علاوہ اب کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈنا چاہیے نا تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ تو یہ عزتیں اور یہ مرتبہ و مقام جو امت مسلمہ کو ملا، یہ حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے، یہ حضور کے در سے ملا ہے۔ حضرت عمر واپس پلٹے، عرض تہامہ میں رکے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا عمر اتنے جری جوان اور یرز تہامہ اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے
میرے باپ خطاب نے مجھے کہا تھا کہ یہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے کرو، یہی عرض تہامہ تھی. کہتے ہیں میں اونٹ لائن میں کھڑے کرنے لگا تو آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. پھر میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا اور کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ کہا ایک وہ زمانہ تھا کہ عمر سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. کہا آج زمانہ یہ ہے 25 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، شرق سے لے کر غرب تک ساری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے. یہ محمد کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. حضور سے وفا کے رشتے کو استوار تو کر کے رکھ. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، ایک شیر نے انسانی بو پائی تو آپ کی طرف دوڑتا ہوا آیا. ایک شیر کو آتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت سفینہ گھبرائے نہیں ہیں، بلکہ شیر کو کہتے ہیں یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ. اور جنگل کے شیر جانتا نہیں میں کون ہوں، میں حضور کا غلام ہوں. شیر نے 2 مہلانی شروع کر دی اور آگے چلنے لگا، اور اس نے زبان حال سے کہا اگر تو حضور کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں. تو حضور سے وفا کا رشتہ استوار کر کے تو دیکھ، سارا زمانہ تیری غلامی اختیار نہ کر گیا تو کہنا. حضور سے محبت کا رشتہ استوار کر، تعلق کا رشتہ استوار کر. آج ہماری ناکامی یہ ہے کہ حضور سے ہم دور ہو گئے. اقبال نے اس دکھ کو اپنے انداز میں بیان کیا. اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی اسر ما با ما چے کرد، اسر ما ماز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. وہ کہتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہمارے عہد کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہم سے دور کر دیا. عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، ہمارے دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا. کیوں؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، اس نے ہمیں حضور سے دور ہٹا دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مادی ترقی کریں گے تو دنیا پہ غالب ہوں گے. حضرت عمر کا یہ قول میری آج کی اس تقریر کا نقطہ کمال ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے جس وجہ سے ہمیں پہلے دن عزت دی تھی، اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو ہمیں ذلت ملے گی. اگر اس عزت کے نشان سے وابستہ رہیں گے تو عزتیں ملتی رہیں گی. اور اس فلسفے کو اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آسمان سے صدا آ رہی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قلم بھی تیرے ہاتھ میں دیں گے، لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر اپنی تقدیر خود ہی لکھتا رہنا. جو لکھتا رہے گا وہی کرتے رہیں گے. بندے سے خود تقدیر پوچھے گی بتا تیری رضا کیا ہے، یہ مرتبہ نصیب ہو جائے گا تجھے. اگر ہم حضور سے وفا کے رشتے کو استوار کرتے ہیں تو پھر زمانہ ہمارا باج گزار ہے، ورنہ در در کی ٹھوکریں ہمارا مقدر. یہ تاریخ ساز جملہ مسجد اقصی کو جاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے ابو عبیدہ، جس چیز نے ہمیں پہلے دن عزت دی تھی، ہم ذلیل قوم تھے، اگر ہم نے اس چیز سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے عزت مانگی تو عزت نہیں ملے گی، اللہ ذلت دے گا. اس لیے ہم اگر عزت چاہتے ہیں تو پھر اسی چوکھٹ پہ آنا ہوگا، اور وہ چوکھٹ محمد عربی کی ہے. علامہ اقبال بڑا خوبصورت جملہ کہا، مغرب کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے. مغرب اگر آگے جائے تو اس کی مجبوری ہے، اس کے پیچھے ہے کچھ نہیں. اگر مغرب پیچھے پلٹے تو پیرس کی گلیوں میں کیچڑ نظر آتا ہے، اگر پیچھے پلٹے مغرب تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اگر مسلمان پیچھے جائے تو مدینے کی گلیاں وحی کے نور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. پیرس میں تو اندھیرا ہے لیکن ہمیں بغداد عروس البلاد نظر آتا ہے. جب شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی. جب یورپ ابھی سواد آشنا بھی نہیں تھا، ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈال چکے تھے. اس لیے ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے. ہمارے تو پیچھے روشنی ہے، ہمارے پیچھے نور ہے، پیچھے اجالے. وہ ایک زمانہ تھا کہ بش نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے واقعہ کے بعد، کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے. تو مصطفی اجتماع کے موقع پہ میں نے متصل چند دن بعد بیان کے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ گوری چمڑی والوں کے لیے پتھر کا زمانہ تو نامانوس ہوگا، لیکن ہماری زندگی کا سارا حسن تو اسی پتھر کے زمانے میں پڑا ہوا ہے. میں نے کہا تھا ڈراتے ہو میں اس زمانے سے، ہمیں تو لے جاؤ اس پتھر کے زمانے میں.
جہاں کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے محمد عربی زمانے کو زندگی کا درس دے رہے ہیں. جب مسجدیں کچی تھی ایمان پکے تھے، وہ ٹپکتی ہوئی چھتیں لیکن ایمان پختہ، وہ ممیاتی ہوئی بکریاں، وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ، وہ مدینے کی کچی گلیاں لیکن پختہ کار لوگ. ہمیں تو لے جاؤ اس زمانے کے اندر جہاں زندگی کا حسن تھا اور زندگی کا جمال پایا جاتا تھا. زندگی کا سارا حسن اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں اس زمانے میں ملتا ہے. اللہ اکبر. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی، وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ. وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. صاحبو آئیے ہم اپنے اس دور کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں، اس دور حسین کی طرف، اس خوبصورت زمانے کی طرف، محبتوں کے اس سلسلے کی طرف جہاں نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، جہاں اجالے ہی اجالے نظر آتے ہیں، جہاں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب نظر آتے ہیں. ہماری زندگی کا سارا حسن، ہماری زندگی کا سارا جمال اور ہماری زندگی کی ساری روشنی اسی دور فرخ فال کے اندر ہے اور اسی دور حسین کے اندر ہے. ہم نے پلٹنا اور اپنے آپ کو کھینچ کے پھر لے جانا ہے حضور کے اس دور کے اندر جب انسانی زندگی کو بانگ پن تھا، جب حضور سے وفا کے رشتے اتنے گہرے تھے کہ عورتیں بھی حضور سے وفا کی بات کرتی تھی اور مرد بھی حضور سے وفا کی بات کرتے تھے، بچے بھی حضور سے وفا کی بات کرتے تھے. محبتوں کا سلسلہ، آج وفا کا سلسلہ ٹوٹ گیا. آج حضور کی توہین ہوتی ہے تو کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہوتی. جمہوریت پہ بات ہوتی ہے تو سارے بول پڑتے ہیں، محمد عربی کو گالی دی جاتی ہے تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جمہوریت میں ہماری بقا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ ماشاء اللہ نظام کے اندر ہماری بقا ہے. اگر ہمیں بقا ملے گی تو محمد عربی کے قدموں سے ملے گی. زندگی کا سارا حسن اسی چوکھٹ کے اندر موجود ہے. ہمیں یہاں سے اجالے ملیں گے جہاں سے روشنی ملے گی. آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں، آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناؤں. مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہیں. مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا. آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں. آقا باز و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روحوں کو تازگی دیتے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے. نام اس کا عمیر ہے. بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے. ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات سنی. آقا کریم نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا. جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے، یا اماہو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعہ حتی کانی اراہا رای العین. اے میرے چچا، آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا. یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گیا اس کی محرومیاں دور ہو جائیں. لیکن اس کا چاچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا. اس نے کہا، واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر. اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدوں سے بھی پھر گئے گزرے ہیں. جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا کیا بول رہا ہے. یہ تو مجھے انگلی لگا کے مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا. اللہ اکبر. اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. اس بچے نے جو لفظ کہا اب سنیے. اس نے کہا، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس لا قلبی. اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا. میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے لگا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا. مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا. واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا. اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ